ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے پاؤں اور ٹخنوں کی خصوصی بیماریاں اور پاکستان میں ان کے ماہرین کا فقدان۔ خاص طور پر ٹخنے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک بہت کامن کاز جو ہے، یعنی ایک بہت ہی عام بیماری جو کہ دیکھی جاتی ہے وہ ہے ہیل پین۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہیل پین کے متعلق ہمیں بتائیں۔ ہیل پین جو ہے یہ فٹ اینڈ اینکل اسپیشلسٹ کے کلینک پہ آنے والا سب سے کامن مرض ہے، اور اس میں جو سب سے کامن وجہ ہے جو آئی ایم شیور سب کو پتا بھی ہے وہ پلانٹر فیشیائٹس ہوتا ہے، جو یوزلی زیادہ دیر اگر آپ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں اور آپ کا شو ویئر پراپر نہیں ہے تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ کامن ایک معاملہ آتا ہے خاص طور پر پیروں اور ٹخنوں کے متعلق، وہ ہے ہڈیوں کا ٹیڑھا پن یا جوڑ کا ٹیڑھا پن۔ تو ایسے پیشنٹس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں آپ؟ ٹیڑھے پاؤں کا جو امراض ہیں یہ یوزلی ہمارا جو پارٹ آف دا ورلڈ ہے، کیونکہ اس میں کزن میرجز بہت زیادہ ہیں تو اس میں، اور یہ یوزلی فیملیز میں رن کرتا ہے یہ مرض۔ کلب فٹ جو سب سے کامن ہے، اور بھی اس طرح کے امراض ہوتے ہیں، تو اس میں کلب فٹ کو تو ہم بہت آرام سے پلسٹر سے مینیج کر سکتے ہیں، اور پونسیٹی کاسٹنگ اس میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اور یہ ایسی ٹیکنیک ہے جس میں فٹ اینڈ اینکل اسپیشلسٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی اچھا آرتھوپیڈک سرجن یہ کر لیتا ہے۔ سب اسپورٹس انجریز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نارملی ذہن میں یہی تاثر آتا ہے کہ گھٹنے کی ہوتی ہے اور کندھے کی ہوتی ہے۔ آیا کیا پیر اور ٹخنے کی بھی ہوتی ہے؟ جیسے نی، اگر ایک اسپورٹس مین کا گھٹنا استعمال ہو رہا ہے تو اینکل بھی تو یوز ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اینکل میں کوئی اسپورٹس انجری نہ ہوتی ہو؟ جی۔ اور انٹرسٹنگلی موسٹ کامن جو اسپورٹس انجری ہے وہ ACL ہے۔ ایک اور چیز جو میں اسی اسپورٹس کے ریفرنس سے بولنا چاہوں گا وہ ہے شو ویئر کا بہت پراپر استعمال، کیونکہ ایک چیز ہمارے یہاں جوتا جو بھی اسپورٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کو ہم جاگرز بولتے ہیں۔ جی ایسا ہی، یہ ایسا ہے نہیں، ایکچولی ہر اسپورٹس ایکٹیویٹی میں آپ ڈفرینٹ موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ جاگنگ کر رہے ہیں تو وہ فارورڈ موومنٹ ہے، اور جو جاگنگ شوز ہیں وہ آپ کو سائیڈ ویز موومنٹ میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں دیتے۔ تو اگر آپ جاگر پہن کے کوئی آپ اسپورٹس ایسی کر رہے ہیں جیسے بیڈمنٹن ہے، ٹینس ہے، اسکواش ہے، اس میں سائیڈ موومنٹس ہیں، تو بہت چانسز ہیں کہ آپ کو اینکل، آپ کا ٹخنا ڈیمیج ہوگا اور آپ کو موچ آ سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ چینل ECC آفیشیل پر پروگرام ہے ہیلتھ میٹرز، اور میں ہوں یاسر عباس۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر عافیت ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے پاؤں اور ٹخنوں کی خصوصی بیماریاں اور پاکستان میں ان کے ماہرین کا فقدان۔ اس کے علاوہ بھی ہم بہت ساری باتیں کریں گے، اور ٹخنوں کے اور پیروں کی بیماریوں کے حوالے سے بات چیت ہوگی، اور بہت سارے آپ کے سوالات بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر محمد سعد الیاس، ایسوسیٹ پروفیسر آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجری ڈپارٹمنٹ، گھرکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہاسپٹل، لاہور۔ تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیر خیریت۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز کروں گا خاص طور پر ٹخنے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک بہت کامن کاز جو ہے، یعنی ایک بہت ہی عام بیماری جو کہ دیکھی جاتی ہے وہ ہے ہیل پین۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہیل پین کے آپ متعلق ہمیں بتائیں کہ یہ ہیل پین ہوتا کس وجہ سے ہے، اس کی تشخیص کیسے ممکن ہے، اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ ہاں جی، ہیل پین جو ہے یہ فٹ اینڈ اینکل اسپیشلسٹ کے کلینک پہ آنے والا سب سے کامن مرض ہے، اور اس میں جو سب سے کامن وجہ ہے جو آئی ایم شیور سب کو پتا بھی ہے وہ پلانٹر فیشیائٹس ہوتا ہے، جو یوزلی زیادہ دیر اگر آپ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں اور آپ کا شو ویئر پراپر نہیں ہے تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ جو چیز میں اسٹریس کرنا چاہوں گا کہ ہر ہیل پین پلانٹر فیشیائٹس نہیں ہوتا، پراپر تشخیص بہت ضروری ہے، کیونکہ میری پریکٹس میں بہت زیادہ مریض اس طرح سے آتے ہیں جو کئی سال پلانٹر فیشیائٹس کے ڈائگنوسس پہ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، ایک میزریبل لائف گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈائگنوسس وہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ پراپر تشخیص کی جائے۔ اور دوسری جو چیز بہت اہم ہے، ہیل پین کے جو موسٹ کامن کازز ہیں جس میں پلانٹر فیشیائٹس نمبر 1 ہے، دوسرا جو کاف مسلز کی ٹائٹنس کی وجہ سے اور وہاں پہ جو انفلیمیشن ہو جاتی ہے جس کو ایکیلیز ٹینڈنائٹس بھی ہم کہتے ہیں، ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں شو ویئر پراپر پہننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2 جو سب سے اہم ہے وہ ہے پراپر اسٹریچنگ ایکسرسائزز اور ریہیب۔ جی،
جو آپ کے اس بلکہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور اس آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ ایک سٹریس دینا چاہوں گا آڈینس کو کہ اے ڈی میں انجیکشنز کا استعمال اوائڈ کرنا ہے. ایک بہت کامن ہمارے جنرل آرتھوپیڈک سرجنز میں یہ کامن ہے کہ اے ڈی میں پین ہے فوراً انجیکشنز لگانا شروع کر دیتے ہیں. چونکہ میری اسپیشلائز فٹ اینڈ اینکل پریکٹس ہے اور ریفرل بیسڈ پریکٹس ہے، مریضوں دوسرے ڈاکٹرز کے یوزلی خراب ہوئے ہوئے مریض یا وہ جو ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے وہ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں. تو اے ڈی میں انجیکشن لگانے سے کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. سم ٹائمز جو اے ڈی میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کوشن دیا ہوا ہے جس کو ہم فیٹ پیڈ دیتے ہیں، وہ سکڑ جاتا ہے. نمبر 2 انفیکشن ہو جاتی ہے، اور یہ ایسی کنڈیشنز ہیں جو پھر مریض بعض اوقات ساری زندگی بھی اپاہج ہو جاتا ہے. تو پراپر تشخیص بہت ضروری ہے. اور نمبر 2 اسٹریچنگ ایکسرسائزز بہت ضروری ہیں کہ اگر آپ کو اے ڈی میں درد ہے اپنے نیئرسٹ فزیو سے ملیں، اسٹریچنگ ایکسرسائزز پہ اسٹریس کریں. 90% ہیل پین کے کازز اسٹریچنگ ایکسرسائزز سے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ٹھیک رہتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ کامن ایک معاملہ آتا ہے خاص طور پر پیروں اور ٹخنوں کے متعلق، وہ ہے ہڈیوں کا ٹیڑھا پن یا جوڑ کا ٹیڑھا پن. پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں لوگوں کے، یا ٹخنے سے ہی پیر جو ہے وہ اندر کی جانب انورژن یا ایورژن کی صورت اختیار کیے ہوئے. تو ایسے پیشنٹس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں آپ؟ ہاں، ٹیڑھے پاؤں کا جو امراض ہیں یہ یوزلی ہمارا جو پارٹ آف دا ورلڈ ہے، کیونکہ اس میں کزن میرجز بہت زیادہ ہیں، تو اس میں اور یہ یوزلی فیملیز میں رن کرتا ہے یہ مرض. کلب فٹ جو سب سے کامن ہے، جی اور جی بھی اس طرح کے امراض ہوتے ہیں. تو اس میں کلب فٹ کو تو ہم بہت آرام سے پلسٹر سے مینیج کر سکتے ہیں، اور پونسیٹی کاسٹنگ اس میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. اور یہ ایسی ٹیکنیک ہے جس میں کوئی فٹ اینڈ اینکل اسپیشلسٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی اچھا آرتھوپیڈک سرجن یہ کر لیتا ہے. تو ارلی ڈائگنوسس اور پراپر پلسٹروں کا استعمال آپ کر کے اس پاؤں کو سیدھا بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بریس پہننی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ پاؤں سیدھے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ پاؤں ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، یا جن کی مرض کی نوعیت ایسی ہے جو پلسٹر سے صحیح نہیں کر سکتے، ان کو ہم پھر آپریٹ کرتے ہیں. ہمارے ریجن میں سب سے بڑا پرابلم جو میں فیس کرتا ہوں بینگ اے فٹ اینڈ اینکل اسپیشلسٹ اور ریفرل سرجن، بہت سے مریض اس طرح کے آتے ہیں جن کو آپریٹ پہلے کہیں نہ کہیں کر دیا گیا ہوتا ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ جب پاؤں ٹیڑھا ہے یا اس طرح کا کوئی مرض ہے تو ڈاکٹر سوچ سمجھ کے پک کریں اور ڈسکس کر لیں کہ ان کا ایکسپرٹیز اس میں اتنا ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ ایک ایسا پاؤں جو ٹیڑھا ہے اور جو پہلے آپریٹ نہیں کیا ہوا، اس کو صحیح کرنا بہت آسان ہے بنسبت اس کے کہ اگر مریض آپریٹ ہو چکا ہے اور زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے تو پھر پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور پھر آپریشن کی پیچیدگی بڑھ جاتی ہے. ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے، آپ کیسز میں وقتاً فوقتاً کر کے انسٹاگرام پہ پوسٹ بھی کرتا رہتا ہوں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے اور ڈاکٹرز کی اویئرنیس کے لیے بھی. ماشاء اللہ سر، یہ تو خیر بہت اچھی بات ہے کہ آپ مختلف پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ اپنے کیسز بھی دکھاتے رہتے ہیں اور ان کے رزلٹس بھی یقیناً. ڈاکٹر صاحب، اسپورٹس انجریز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نارملی ذہن میں یہی تاثر آتا ہے کہ گھٹنے کی ہوتی ہے اور کندھے کی ہوتی ہے. تو آیا کیا پیر اور ٹخنے کی بھی ہوتی ہے؟ ہاں، ایکچولی چونکہ پاکستان میں فٹ اینڈ اینکل سرجری بہت ایک نئی اسپیشیلٹی ہے، اور انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے ہمارے مریض بہت زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، اب جیسے نی اگر ایک اسپورٹس مین کا گھٹنا استعمال ہو رہا ہے تو اینکل بھی تو یوز ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اینکل میں کوئی اسپورٹس انجری نہ ہوتی ہو؟ جی جی. اور انٹرسٹنگلی موسٹ کامن جو اسپورٹس انجری ہے وہ ACL ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ موسٹ کامن ہے وہ ٹخنے کی انجری ہے، جس کو ATFL لیگامنٹ، انٹیریئر ٹیلوفیبولر لیگامنٹ جس کو بولتے ہیں، جی جی. وہ ٹوٹ جاتا ہے. جو یوزلی موچ جب آتی ہے یا اینکل اسپرین آتا ہے تو سب سے کامن انجر ہونے والا لیگامنٹ جو ہے وہ وہی لیگامنٹ ہے. تو اسی چلیں اسپورٹس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو زیادہ کچھ ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا کہ جب بھی اینکل اسپرین آتا ہے بہت ضروری ہے کہ اس کو اگنور نہیں کرنا، کیونکہ 20% لوگوں میں ایک اینکل اسپرین آنے کے بعد ٹخنے کا درد یا تو مستقل رہ جاتا ہے یا اینکل انسٹیبل ہو جاتا ہے، اوکے. کیونکہ وہ لیگامنٹ پراپر ہیل نہیں کرتا اور ٹخنا اس کی وجہ سے لچک کھانے لگ جاتا ہے. بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو اسپرین آیا ہے اور اس کے بعد آپ کو پین ہے ٹخنے میں، اور اسپیشلی اگر آپ کو سویلنگ ہو گئی ہے، فوراً آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اور یوزلی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایکس رے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی تو کوئی پریشانی نہیں ہے. ایسے بالکل نہیں ہے. اگر آپ کو اینکل
اسپرین آیا ہے, سویلنگ ہوئی ہوئی ہے, پین ہے, تو آپ نے ایٹ لیسٹ 2 ہفتے کے لیے ٹیمپریری کاسٹ لگوانی ہے اور ریسٹ دینا ہے. یہ بیسٹ چانس ہے کہ وہ پٹھا اپنی جگہ پہ بھر جائے اور آپ آپریشن تک نہ جا سکیں. اور اب تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں میں نے اسپورٹس انجریز کی مینجمنٹ سٹارٹ کی ہے, اور میں 8 ایئر کے کرکٹرز کا بھی آپریٹ کر چکا ہوں. آپ تو اس کے پائنیئرز میں سے ہیں ماشاء ہاں اللہ. جی, اور 8 ایئر کے کرکٹرز, فٹ بالرز, ان سب کا آپریٹ کر رہا ہوں, اور بہت فریکوینٹلی میں لیگامنٹس ریکنسٹرکشنز اور اسپورٹس انجریز اینکل کی مینیج کر رہا ہوں, اور الحمدللہ سب ہی ریپیئر کے بعد اپنے پروفیشنل اسپورٹ کیریئر اپنا ریزیوم کر لیتے ہیں. تو یہ نہ صرف اسپورٹس انجریز اینکل کی ہوتی ہیں, پراپرلی مینیج بھی کی جا سکتی ہیں, اور اس کے بعد اپنی نارمل ریٹرن ٹو ورک کر بھی سکتا ہے, بیک ٹو لائف ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز جو میں اسی اسپورٹس کے ریفرنس سے بولنا چاہوں گا وہ ہے شو ویئر کا بہت پراپر استعمال. کیونکہ ایک چیز ہمارے یہاں جوتا جو بھی اسپورٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اس کو ہم جاگرز بولتے ہیں. جی ایسا ہی. یہ ایسا ہے نہیں. ایکچولی ہر اسپورٹس ایکٹیویٹی میں آپ ڈفرینٹ موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ جاگنگ کر رہے ہیں تو وہ فارورڈ موومنٹ ہے, اور جو جاگنگ شوز ہیں وہ آپ کو سائیڈ ویز موومنٹ میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں دیتے. تو اگر آپ جاگر پہن کے کوئی آپ اسپورٹس ایسی کر رہے ہیں جیسے بیڈمنٹن ہے, ٹینس ہے, اسکواش ہے, جس میں سائیڈ موومنٹس ہیں, تو بہت چانسز ہیں کہ آپ کو اینکل, آپ کا ٹخنا ڈیمیج ہوگا اور آپ کو موچ آ سکتی ہے. تو آپ نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ اگر آپ اسپورٹس کر رہے ہیں تو کورٹ شوز پہنیں جن میں سائیڈ ویز اسٹیبلٹی ہوتی ہے, اور اگر آپ جاگنگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ جاگنگ شو پہنیں. اگر آپ جم میں جا رہے ہیں تو جم کے شوز پراپر پہنیں. تو یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. یس کہ ڈیفینیٹلی. بہتر یہی ہے کہ آپ انجری ہونے ہی نہ دیں, اور اس کا بیسٹ پاسبل طریقہ یہ ہے کہ آپ شو ویئر پراپر استعمال کریں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بھی ہے وچ از منیمل انویسو سرجری. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ پیٹ کے حوالے سے اگر سرجریز ہوتی ہیں تو بہت لمبے لمبے چیرے پہلے لگائے جاتے تھے. اب وہ بھی کہتے ہیں جی آپ لیپروسکوپی کروا لیں اور چھوٹے چھوٹے 3-4 سوراخ میں آپ کا پورا آپریٹ ہو جائے گا. ایون اسپورٹس سرجریز میں جو ہے وہ بہت زیادہ ان ہوگی یہ بات. تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ٹخنے اور پیر کی سرجریز میں بھی منیمل انویسو سرجری کا رول ہے؟ بالکل ہے, بلکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بگ سرجنز گیو بگ انسیئنس, کہ جتنا بڑا سرجن ہوگا وہ اتنا بڑا جسم کھولتا تھا. اب ایسا بالکل نہیں ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پتے کا آپریشن ہوتا تھا تو پیٹ کھول کے کرتے تھے, جی ایسا ہی. پھر لیپروسکوپی آ گئی. اسی طرح گھٹنے کی سرجریز میں, شولڈر سرجریز میں آرتھروسکوپک سرجریز آ گئی. جی ایسا ہی. تو فٹ میں جو سرجریز ہیں اس کو ہم منیملی انویسو سرجری بولتے ہیں. تو پہلے تو ٹریڈیشنلی ایسے ہوتا تھا کہ پاؤں, جو اگر پاؤں ٹیڑھا ہے کسی کا, تو ہمیں یوزلی پاؤں میں چونکہ کافی زیادہ بونز ہوتی ہیں تو ہمیں ملٹیپل بونز کو بریک کر کے ری الائن کرنا ہوتا تھا. تو اس میں مختلف جگہوں سے پاؤں کو کھولنا پڑتا تھا. تو اس میں ہمیں لمیٹیشنز تھیں کہ اگر آپ ایک سرٹن لیول سے زیادہ اگر پاؤں کو اوپن کر رہے ہیں تو رسک ہوتا تھا کہ بلڈ سپلائی رک سکتی ہے. تو اس صورت میں بڑا رسک ہوتا تھا کہ پاؤں خدا نخواستہ نکارہ ہو سکتا ہے, مردہ ہو سکتا ہے. تو اس میں ہمیں ایک بہت لمیٹیشن تھی. پلس جب ہم پاؤں کو بہت زیادہ کھول لیتے ہیں تو پوسٹ آپریٹیولی, آپریشن کے بعد مریض بہت زیادہ تکلیف سے گزرتا تھا. ایسا ہی. تو اب جو دنیا میں جو موسٹ ایڈوانس ٹریٹمنٹ آئی وہ ہے منیملی انویسو سرجری. اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جیسے پین کی ٹپ ہوتی ہے اتنے ایک انسین دیتے ہیں, ایک انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جس کو آپ باڈی کے اندر لے کے جا کے ان سے آپ بونز کو کٹ کر کے ری الائن کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان میں تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں منیملی انویسو سرجریز میں نے پاکستان میں سٹارٹ کر لی ہوئی ہیں. جو موسٹ کامن منیملی انویسو سرجری وہ جو دنیا میں ہو رہی ہے وہ ہے بنین سرجری. بنین آئی ایم شیور سب نے سنا ہوگا, جو انگوٹھا جس میں پاؤں کا ٹیڑھا ہوتا ہے, منیملی انویسو وے میں اس کو کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا جو پاکستان میں چونکہ ہمارے ہاں ہیلتھ فیسلٹیز انفارچونیٹلی بہت اچھی نہیں ہیں, تو ہمارے یہاں جو ٹیڑھے پاؤں ہیں اور کنڈیشنز ہیں بہت سویئر لیولز تک پہنچ جاتی ہیں, بہت ایڈوانس ہو جاتا ہے مرض. تو چونکہ یہاں پہ مرض ہمارے پاس اتنے سویئر اویلیبل ہیں اور ایک ایکسپرٹیز بھی اویلیبل ہیں, تو اب الحمدللہ پچھلے 2-3 سال سے بہت کم اس طرح کے کیسز ہیں جن میں اب مجھے پاؤں کھولنے کی ضرورت پڑ رہی ہو. ہر طرح کی کمپلیکس ریکنسٹرکشن, ٹیڑھے پاؤں, ہر چیز میں اب منیملی انویسو ہی کر رہا ہوں, جس میں 2 سے 3 آپ کو پین کے ٹپ جتنے انسیئنز لگاتے ہیں, پاؤں سیدھا کر لیتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پاؤں کی بلڈ سپلائی کا رسک بہت کم ہو جاتا ہے. جی.
چونکہ آپ پاؤں کھولتے نہیں ہیں، مریض آپریشن کے بعد بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے. اور نمبر 3 یوزلی میں اپنے اس طرح کے پیشنٹس کو بھلے جتنا بھی کمپلیکس آپریشن ہو اگلے ہی دن چلنے پھرنے کی پورا وزن ڈال کے پرمیشن دے رہا ہوتا ہوں. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ڈاکٹر محمد سعد الیاس صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو آئیے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی کامن بیماری کہ جو نارملی کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کو کئی بار نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ڈائبٹک فٹ کے متعلق اور خاص طور پر ایمپوٹیشن، ان دونوں کو آپ ذرا وضاحت سے بیان کر دیں، اور اگر بر وقت ڈائبٹک فٹ کا علاج نہ کروایا جائے تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جو آپ نے پوچھا ہے. اس کے اوپر میں واقعی اسٹریس دینا چاہوں گا. دیکھیں ڈائبٹیز جو ہے، شوگر جس کو بولتے ہیں، یہ ایک میٹابولک پرابلم ہے اور یہ پوری باڈی کو افیکٹ کرتی ہے. چونکہ آپ کی شوگر کا لیول صحیح نہیں رہتا، باڈی کا ہر نظام ہی اس میں اپسیٹ ہو جاتا ہے، اسپیشلی پاؤں. تو پاؤں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ جو محسوس کرنے کی نسیں ہیں، جو نروز ہیں، وہ آہستہ آہستہ شوگر کی وجہ سے کند ہونے لگ جاتی ہیں، اور پاؤں محسوس کرنے کی ایبلٹی چونکہ ختم ہو جاتی ہے. اور آپ کو آئیڈیا ہے کہ جو پین ہے اور جو محسوس کرنے کی ایبلٹی ہے، یہ باڈی کا ایک میکانزم ہے جس سے اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو باڈی کو سگنل جاتا ہے. پین از اے بلیسنگ، یہ بھی ہاں، کہا پین جاتا از اے ہے. بلیسنگ. پین ایک باڈی کا ایسا سینسر ہے، جیسے گاڑی کی چیک انجن لائٹ ہوتی ہے، وہ ہماری باڈی کی ایک سارٹ آف ایک انڈیکیٹر ہے کہ کوئی پرابلم ہو رہا ہے. جی ایسے. اور اگر وہ سینسیشن ختم ہو گئی ہے، اگر ایک پیشنٹ ہے جس کو پاؤں محسوس نہیں کر پا رہا، وہ چل رہا ہے، اس کا پاؤں کسی ایک کیل میں لگ گیا ہے، تو وہ سارا دن اسی طرح پھرتا رہے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں لگے گا، اور شام تک جب وہ گھر پہنچے گا تو وہ تب تک وہ زخم خراب ہو چکا ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ شوگر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں کا خیال اسی طرح رکھنا ہے جس طرح آپ اپنے چہرے کا رکھتے ہیں، کہ آپ نے پراپر اس کو کلین کرنا ہے، روزانہ ڈرائی کرنا ہے، اس کو آپ نے موئسچرائز رکھنا ہے اور خیال رکھنا ہے. دوسرا جو پرابلم اکثر ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز میں ہڈی ڈیمیج ہوتی ہے یا ٹوٹتی ہے، پیشنٹ کو پتہ نہیں لگتا اور وہ جوڑ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ڈائبٹیز میں جو ایک ہم مرض فٹ سے ریلیٹڈ انکاؤنٹر کرتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں شارکو آرتھروپیتھی، جس میں ہڈیاں بھرنے لگ جاتی ہیں. اوکے. اب انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈائبٹیز اور ڈائبٹک شارکو آرتھروپیتھی سے ریلیٹڈ بہت زیادہ مس انفارمیشن ہے اور نگلیکٹ ہے. یوزلی ایک کامن ہے کہ ڈائبٹیز کے مریض کو سرجنز میں ہے کہ اگر آپ کٹ لگائیں گے تو زخم نہیں بھرتے ان کے. اور دوسرا، چونکہ یہ بیمار ہڈی ہوتی ہے، اس کے جڑنے کے پرابلمز ہوتے ہیں، تو ہڈی کو بھی ہاتھ لگانے سے لوگ ڈرتے ہیں. جی تو ایسے. ایک جنرل ٹریٹمنٹ جو ہمارے یہاں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے اور اس میں شارکو آرتھروپیتھی ہو گئی ہے اور پاؤں اگر اس کا شوگر کی وجہ سے خراب ہونے لگ گیا ہے، تو انتظار کرو اور ٹائم بائے کرو کہ وہ بس گزارا کرتا رہے جب تک وہ مرض اتنا نہ بگڑ جائے کہ آپ کو اس کا پاؤں کاٹنا پڑ جائے. تو یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا، چونکہ میرا خاصا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے ان مائی فیلوشپس اور اب ویسے بھی چکر لگتا ہے، تو جو سینٹرز، جو ڈیڈیکیٹڈ سینٹرز ڈائبٹیز کے فیٹ سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں، ان میں پاؤں کے بچانے کا 90% سے زیادہ وہ اسٹڈیز میں کوٹ کرتے ہیں کہ 90% سے زیادہ چانسز ہیں لمب سیلویج کے، اگر آپ پراپر وے میں ایک ڈائبٹیز سے خراب ہوئے ہوئے پاؤں کو آپریٹ کریں. اور الحمدللہ پاکستان میں شارکو کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں، بلکہ میرے موسٹ کامن جو میں آپریٹ کر رہا ہوں اپنی پریکٹس میں، ان میں ایک آپریشن ڈائبٹک فٹ بھی ہے. اوکے. اور الحمدللہ چونکہ پراپر وے میں جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق پراپر وے میں مینیج ہو رہا ہے، تو میرا سکسیس ریٹ بھی الحمدللہ 90s میں ہی ہے. تو اس میں اگین امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ بیماری کو انڈرسٹینڈ کریں، شوگر کا خیال رکھنا اور شوگر کا نارمل رہنا بہت ضروری ہے، پلس پراپر وے میں جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق آپ ان پاؤں کو آپریٹ کریں تو آپ بالکل بچا سکتے ہیں. ایمپوٹیشن کے بارے میں جو آپ پوچھ رہے تھے، اگر انفیکشن ہو جاتی ہے شوگر کے مریض میں پاؤں میں، تو آپ بہت سو کو تو آپ بچا سکتے ہیں اور الحمدللہ بچا بھی رہا ہوں. لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی جنرل ہیلتھ الاؤ نہیں کر رہی ہوتی، شوگر کا کنٹرول ایسے ہوتا ہے کہ وہ سیپٹک ہونے لگ جاتا ہے، کہ انفیکشن بلڈ میں پھیلنے لگ جاتی ہے، یا ڈائبٹیز میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کو ہم گیس گینگرین اور اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں، جس میں بہت خطرناک جراثیم لگ جاتے ہیں،
جس میں گھنٹوں کے اندر انفیکشن اوپر پھیلتی ہے، تو اس میں ہمیں ریموو بھی کرنا پڑتا ہے پاؤں کا کچھ حصہ یا ٹانگ بھی. تو اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ آپ پراپر یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ کو اگر پاؤں ریموو کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے بعد جو آرٹیفیشیل لیگ اس کو لگنی ہے یا پاؤں کا جو حصہ آپ نے ریپلیس کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے، اور جو سٹمپ بنے گا جہاں پہ آپ سکن کو کلوز کریں گے اس نے پریشر بیئر کرنا ہے. تو آپ ایمپوٹیشن اگر کرنے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو اب اتنے ایڈوانس آرٹیفیشیل لمز آ چکے ہیں کہ آپ ایک پیشنٹ کو دوبارہ سے وہ کھڑا کر سکتے ہیں اور وہ چلنے پھرنے کے قابل کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی سے آگے اگر ایک قدم اور چلیں تو ایک بہت کامن بیماری جو کہ بہت سارے لوگوں میں نظر آتی ہے لیکن بعض اوقات تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتی، وچ از فلیٹ فٹ. تو فلیٹ فٹ کے متعلق بتائیے آپ. ہاں، یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا. آپ نے بھی جیسے ابھی ذکر کیا کہ ایک بہت کامن بیماری، پیشنٹس بھی میرے پاس آتے ہیں، یوزلی پیرنٹس آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے یہ کنسیڈر کرتے ہوئے کہ ان کے پاؤں اب نارمل ہے. ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، فلیٹ فٹ، ہر فلیٹ فٹ ایک بیمار فٹ نہیں ہے. فلیکسیبل فلیٹ فیٹ جو یوزلی دونوں پاؤں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں اور دونوں فلیٹ ہوتے ہیں، وہ اس کو ہم بیماری نہیں کنسیڈر کرتے. وہ بیسکلی باڈی میں لچک زیادہ ہوتی ہے، لیکسیسٹی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے لیگامنٹس پاؤں کے اتنے لچک میں ہوتے ہیں کہ وہ آرچ اپنا مینٹین نہیں رکھ پاتے، تو ہم اس کو بیماری نہیں کنسیڈر کرتے. اور چونکہ وہ بیماری کنسیڈر نہیں کرتے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر فلیٹ فٹ کو آپریٹ کرنے کی یا اس کا علاج کی ضرورت نہیں ہوتی. بلکہ یہ چیز ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے جی کہ جن لوگوں میں میں بھی پیشنٹس کہہ رہا ہوں، جن لوگوں میں لچک زیادہ ہوتی ہے وہ یوزلی ایتھلیٹکس میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. جی ایسا ہی. ہاں، بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں. یوزلی جو ایتھلیٹکس میں لوگ ہوتے ہیں جن میں لچک زیادہ ہوتی ہے وہ نارمل لوگوں سے زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. جی اور ان میں اکثر فلیٹ فیٹ ہوتے ہیں. جو اسپرنٹ میں جن کے ورلڈ ریکارڈس ہیں، یوسین بولٹ جو ہیں، ہی از اے فلیٹ فوٹڈ پرسن، اور 100 میٹر اور 200 میں ان کے ورلڈ ریکارڈز ہیں. شعیب اختر سب جانتے ہیں، فلیٹ فوٹڈ ہیں اور کھیل گئے ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ایون دو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ فلیٹ فٹ یہ نازک پاؤں ہوتا ہے، اس میں اسپرینز بہت کامنلی آتے ہیں، پین زیادہ ہوتا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. اور پلس ان میں پٹھوں کے ٹائٹ ہونے کا بڑا رسک، یہ کاف مسلز ہیں ان میں وہ کانٹریکٹ کر جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. تو ان کو خیال رکھنا ضروری ہے. پراپر شو ویئر ان کو بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. اور بہتر ہوتا ہے کہ اگر پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے یا وہ سپورٹس میں ہے تو وہ آرتھوٹکس اچھے بنوائیں، اپنے انسولز اور آرتھوٹکس کسٹمائز بنوائیں، ان کا استعمال کریں، اسٹریچنگ ایکسرسائزز کریں. پھر کچھ پاؤں ایسے ہوتے ہیں جی فلیٹ فوٹڈ جو وقت کے ساتھ جن میں تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو ان کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم آپریٹ کر کے ان کی آرچ ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ فریکوینٹلی کر رہا ہوں. اور کچھ پاؤں ایسے ہوتے ہیں جو ایک پاؤں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اگر فور اے لے مین کہ کس طرح سے پتہ لگے گا کہ یہ پاؤں فلیٹ فوٹڈ نارمل ہے یا پرابلم ہے، اگر دونوں پاؤں ایک جیسے نہیں دکھ رہے. یہ بہت امپورٹنٹ سائن ہے. اگر دونوں پاؤں میں فلیٹ فوٹڈ ہے، ایک زیادہ ہے ایک کم ہے، یا ایک نارمل ہے ایک کم ہے، تو یہ ہمیشہ پرابلم والا پاؤں ہوگا. تو اس کو آپریٹ کر کے ہمیں ریکنسٹرکٹ کرنا ہی ہوتا ہے. تو بہرحال فلیٹ فٹ کی ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں. اس میں یہ ہے کہ انیشیل فیزز میں تو اسٹریچنگ ایکسرسائزز اور اچھے کسٹم آرتھوٹکس اور انسولز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے یہ مینیج ہو جاتے ہیں. اگر اس سے نہ مینیج ہو رہے ہوں، یا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فٹ ایسا ہو جو پرابلمیٹک فٹ ہو، تو اس میں ہم آپریٹ کر کے ان کی آرچ ریکنسٹرکٹ کر لیتے ہیں اور ان کو نارمل کر لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک بڑا ہی انوکھا سوال کرنا چاہوں گا، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ چونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بیرون ممالک میں آپ کا جو تجربہ ہے اس سے کس حد تک استفادہ کیا گیا، اور بیرون ملک آپ کا جو دورے رہے ہیں یقیناً ایک سے زائد ہیں، تو وہاں پر آپ نے اس فیلڈ کو کیسا پایا؟ ہاں دیکھیں، یہ اسپیشلٹی پاکستان میں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. جو میں نے سیکھا ہے باہر سے ہی سیکھا ہے، اور اس میں سارا کریڈٹ میرے جو مینٹر ہیں اور میرے رول ماڈل ہیں پروفیسر عامر عزیز ان کو جاتا ہے، چونکہ انہوں نے گھرکی ہاسپٹل میں ایک اس طرح کا اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر بنا دیا ہے جہاں پہ ملٹی اسپیشلٹیز ایک روف کے انڈر ہیں. اور سر ہمارے لیے ایسی اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں جس سے ہم جا کے سیکھ کے پاکستان کے لوگوں کو آ کے بینیفٹ دے سکتے ہیں. تو میں نے 2018 سے فٹ اینڈ اینکل
پہ ڈیڈیکیٹڈ کام شروع کیا. اس میں پہلے مجھے اپرچونٹی ملی ڈاکٹر مارک مائرسن, جو ایک بہت بڑا نام ہے دنیا میں فٹ اینڈ اینکل میں, کہ ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. وہ پاکستان آئے اور پھر ان کے ساتھ میں تب سے اٹیچ ہوں, اور میں سب کانٹیننٹ کا واحد بندہ ہوں جس کے پاس مائرسن فیلوشپ ہے فٹ اینڈ اینکل کی. اور اس کے بعد پھر میرا انٹرسٹ ہوا کہ میں اس کو مزید آگے لے کے جاؤں, تو پھر میں 2022 میں شکاگو میں فیلوشپ کے لیے گیا. وہاں پہ میں نے فٹ اینڈ اینکل اسپورٹس انجریز اور اینکل ریپلیسمنٹ سرجری میں نے فیلوشپ کی. اور تب سے اب تک اسٹیپس ٹو واک جو ایک گلوبل ہیومینیٹیرین فٹ اینڈ اینکل کی آرگنائزیشن ہے جس کے چیئرپرسن ڈاکٹر مارک مائرسن ہیں, میں ان کی ہی آرگنائزیشن میں ایز اے فیکلٹی بھی کام کر رہا ہوں. اور ہر سال 1 سے 2 ممالک میں کورس کروانے کے لیے جاتا ہوں, اور وہ لائیو سرجری کورسز ہوتے ہیں. چائنا میں بھی میں جا کے سرجریز کر چکا ہوں, فلیپینس اور اس طرح کے جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں. سری لنکا میں گیا تھا ماشاءاللہ. اس سال ابھی نائجیریا میں کورس کروانے کے لیے میں نے جانا ہے. تو اسی طرح ایک اور جو دوسری اسپیشلٹی ہے میری وہ ہے لم ڈیفارمٹی. تو اس کی جو موسٹ پریسٹیجیس جو آرگنائزیشن ہے اور جو اس کا کورس ہے وہ ہے بالٹیمور لم ڈیفارمٹی کورس, جو پچھلے 35 سال سے ہر سال ایک ہوتا ہے. تو پچھلے 3 سال سے میں ان کے ساتھ بھی ایز اے فیکلٹی کام کر رہا ہوں, اور ہر سال میں وہاں انوائٹیڈ ہوتا ہوں اور میں کورس کروانے کے لیے جاتا ہوں. تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اتنا زیادہ انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, 5 6 7 کنٹریز ہر سال وزٹ کرنے ہوتے ہیں, تو وہ جو جتنا بھی نالج ایڈوانس نالج باہر ہم ایکوائر کرتے ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب یو ایس میں تقریباً 800 کے قریب فٹ اینڈ اینکل آرتھوپیڈک سرجنز ہیں, اور 25,000 کے قریب پوڈائٹرسٹ کام کر رہے ہیں, یو ایس کو کیٹر کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ اسپیشیلٹی بہت نئی ہے, لیکن اب اس کی میں چونکہ میں اس وقت چیئرپرسن فٹ اینڈ اینکل فورم کا بھی ہوں, اور کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہم ڈاکٹرز کو انوالو کریں اور آرتھوپیڈک سرجنز کو ٹرین کریں اسپیشیلٹی کے لیے, کیونکہ یہ ایک بندہ یا 10 بندے یا 20 بندوں سے کام نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ڈاکٹرز کو ٹرین کرنا ہے. تو میں 4 سے 5 کورس ہر سال پاکستان میں بھی ڈفرینٹ ریجنز میں جا کے کروا رہا ہوں. بھی 3-4 ماہ پہلے پیمز ہاسپٹل جو اسلام آباد میں ہے, وہاں پہ میں نے ڈائبٹیز کے اوپر ایک لائیو سرجری کورس کیا, جو کسی بھی اسپیشلٹی کا پیمز ہاسپٹل کا پہلا لائیو سرجری کورس تھا. تو اس میں بھی 2 کیس میں نے ڈائبٹیز کے پک کر کے جو ڈفرینٹ امراض کنڈیشنز تھیں ان میں آپریٹ کیے. اس سے پہلے انٹیریئر سندھ میں جا کے میں نے لائیو سرجری کورسز کیے. اسی طرح مظفر گڑھ میں 2 سے 3 بار جا چکا ہوں. تو 4 سے 5 کورسز پاکستان میں کروا رہا ہوں. کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرتھوپیڈک سرجنز کو فٹ اینڈ اینکل اسپیشیلٹی کی اویئرنیس دی جائے, تاکہ یہ اس نگلیکٹڈ اسپیشیلٹی کی وجہ سے جو پیشنٹ سفر کر رہے ہیں وہ سفرنگ کم ہو اور بہتر مینجمنٹ ہو سکے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے چونکہ بہت ہی ایک عظیم ہستی کا نام لیا ڈاکٹر عامر عزیز صاحب, ایک تو میں پرسنلی آن دا کیمرہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سر پلیز آپ بھی ٹائم نکالیں, اور میں چاہوں گا سر آپ بھی میری طرف سے یہ سفارش ضرور کیجیے گا کہ وہ میرے شو میں ضرور آئیں. اور دوسرا یہ کہ سر گھرکی اسپتال کے متعلق میں چاہوں گا کہ آپ ذرا بتائیں کہ کیا کیا اسٹیپس ہیں بینگ این فٹ اینڈ اینکل اسپیشلسٹ, آپ وہ اسٹیپس لے رہے ہیں کہ اپنے جونیئرس کو گھرکی میں آپ کس طرح سے ٹرین کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا گھرکی ہاسپٹل کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ ہے ہی ایکیڈیمکس پہ بیس. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے یہاں جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا حکمت میں اور ایون اس میں بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے پاس یہ نسخہ تھا ٹریٹمنٹ کا اور وہ ساتھ لے کے ہی مر گیا. ہمارے ہاسپٹل میں ایسا نہیں ہو سکتا, کہ اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہے تو آپ نے وہ لازمی ٹرانسفر کرنا ہے. اور اس چیز کو چیک ہمارے باس جو ہیں میرے مینٹر ڈاکٹر عامر عزیز وہ رکھتے ہیں کہ نالج کی آگے ڈسٹریبیوشن پراپرلی ہو رہی ہے. اور 9 اسپیشلٹیز آرتھوپیڈک کی انڈر ون روف کام کر رہی ہیں, جس میں فٹ اینڈ اینکل, لم ڈیفارمٹی اور بون ریجنریشن یہ میرے انڈر ہیں. تقریباً 55 کے قریب ایک وقت میں 55 آرتھوپیڈک ریزیڈنٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں, اور تقریباً 10 کے قریب ایف سی پی ایس کے بعد کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. تقریباً ایک وقت میں 3 سے 4 ہمارے پاس انٹرنیشنل فیلوز آئے ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ ممالک سے آ کے ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں. تو سارا ایٹماسفیئر ہی ہمارا ایکیڈیمکس کا ہے اور نالج کی آگے ڈسپرسل کا ہے. تو میرے پاس بھی ایک وقت میں تقریباً 4 سے 5 آرتھوپیڈک ریزیڈنٹس ہوتے ہیں اور 2 فیلوز ہوتے ہیں جن کو میں ٹرین کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک, ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب, بون بینک کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا آپ سے, کیونکہ ابھی کچھ ہی وقت پہلے
گھرکی ہاسپٹل میں بون بینک کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس کی وجہ سے کیا کیا آسانیاں پیدا ہوئی ہیں؟ ہاں، یہ الحمدللہ اب ہمارے پاس بون بینک کی فیسلٹی آ گئی ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان کچھ ہیلتھ کے کچھ اسپیکٹس میں بہت زیادہ پیچھے رہ گیا باقی دنیا سے، تو یہ بون بینک ایک چیز تھی۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بون کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ فرض کریں ہم نے پیشنٹ کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی اور کچھ ہڈی ضائع ہو گئی، یا انفیکشن ہوا ہڈی ضائع ہو گئی، یا اگر جیسے ٹیڑھے پاؤں ہیں یا ٹیڑھی ٹانگ ہے، ہم نے آپریٹ کرنا ہے، بون کو کٹ کر کے ہم نے سیدھا کرنا ہے، تو ایک گیپ بن جاتا ہے جہاں پہ ہم نے بون کو فل کرنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں یوزلی باڈی کے ڈفرینٹ حصوں سے ہی بون نکالنی پڑتی ہے، بون گرافٹنگ جو ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ تو اب یو ایس میں تو 20 سال پہلے سے وہ لوگ ختم کر چکے تھے یہ چیز کہ آپ کو باڈی کے ڈفرینٹ حصے کو کھول کے بون لینا، کیونکہ اگین آپ باڈی کی بون ریموو کر رہے ہیں، ادھر کٹ لگا رہے ہیں، اس کی اپنی بہت پرابلمس تھیں، تو ہمیں وہ ابھی تک کرنا پڑ رہا تھا۔ تو الحمدللہ یہ بھی ڈاکٹر عامر عزیز کا ایک ویژن تھا اور ان کی خواہش تھی جو اب ہم پوری ہو گئی ہے۔ تو اس میں اب یہ ہوا کرے گا کہ ہمیں باڈی کے ڈفرینٹ حصے سے بون ریموو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب مریض اسپیشلی جب ہپ جوائنٹ ریپلیس ہو رہا ہوتا ہے، کولے کا جب تبدیلی کر رہے ہوتے ہیں جوڑ کی، تو وہ جو ڈیمیجڈ کولے کا جو جوڑ نکلتا ہے، جو فیمر کا ہیڈ نکلتا ہے، اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے، اس کو ہم پرزرو کرنے کے ٹیکنیک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اسپیشل ریفریجریٹر ہوتا ہے جو -80 ڈگری سیلسیس تک ٹیمپریچر مینٹین کرتا ہے، تو اس میں ہم اس کو اسٹور کر لیتے ہیں۔ تو جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں باڈی میں بون کو ریپلیس کرنے کے لیے۔ تو الحمدللہ ہمارا وہ اپروول ہو گئی ہے، ریکگنائز ہو گیا ہے، اور اب ہم وہ یوز کر پا رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ اب آخر میں کچھ سوالات آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی کیے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ میرا ایکچولی میں ویسے تو بہاولپور سے ہوں، اور میں نے ایکچولی اپنے جب میں ہاؤس جاب کر رہا تھا، نشتر کا میں گریجویٹ ہوں، تو وہاں پہ ایک میرے ریزیڈنٹ تھے، وہ اکثر گھرکی کا ذکر کرتے تھے کہ میں نے گھرکی سے فیلوشپ کرنی ہے، تو ان کا نام وہی سے سن کے میرے ذہن میں بھی، میں نے بھی پھر اس کو فالو کیا، دیکھا، اور اسپیشلی ڈاکٹر عامر عزیز کی جو پرسنالٹی ہے وہ آرتھوپیڈک سے بہت بڑی ہے، کہ آپ کو اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا ڈاکٹر نہیں بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عامر عزیز کوئی ہیں، تو ان کی پرسنالٹی سے بہت فیسینیٹڈ تھا، ان کے کچھ لیکچر سنے ہوئے تھے، تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا جب میں اپنی FCPS ٹریننگ میں گھسا، کیونکہ اسٹارٹ میں ہمیں جنرل سرجری میں جانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 2 سال کے بعد آپ کو اپنی اسپیشلٹی پک کرنی ہوتی ہے، تو میرا یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ اگر میں نے گھرکی میں جا کے آرتھوپیڈکس کرنی ہے، اور اگر میں گھرکی میں نہ جا پایا تو میں یورولوجی آپٹ کر لوں گا، میں پھر کہیں اور سے آرتھوپیڈکس نہیں کروں گا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چونکہ میرا ایکیڈیمک ریکارڈ بہت اچھا تھا، ٹریک تھا، کیونکہ گھرکی میں بھی سلیکشن پروسیس کوئی سمپل نہیں ہے، کہ میں گھرکی میں ایکسیپٹ ہو گیا۔ تو بس یہ ذہن میں تھا کہ چونکہ میں گھرکی میں آرتھوپیڈکس اور اسپیشلی ڈاکٹر عامر عزیز کی پرسنالٹی سے امپریس تھا، اور ڈیسائیڈڈ تھا کہ یا تو ان کے ساتھ جا کے سیکھنا ہے، اگر یہ موقع نہ ملا تو میں یورولوجی میں موو کر جاؤں گا، تو وہ الحمدللہ دوسری آپشن پہ نہیں جانا پڑا مجھے۔ ماشاءاللہ سر، آپ کے تو واقعتاً جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے اور آپ کے خواب ایک جیسے ہیں تقریباً۔ میں بھی کراچی سے یہاں موو کرنے کی وجہ یہی تھی کہ کہیں نہ کہیں گھرکی کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ بن سکے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یقیناً اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے اساتذہ کا رول بہت ضروری ہے، اساتذہ کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، تو آپ کے کچھ ایسے اساتذہ جن کا آج آپ نام لے کر شکریہ ادا کرنا چاہیں؟ نہیں، بالکل ایسے ہی ہے، ٹیچرز کی وجہ سے ہی تو ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اگر وہ ہمارے اساتذہ نہ ہوتے ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، تو ہم تو کہیں پہ بھی نہیں ہونے تھے۔ ایسے تو اس میں تو میں تو سنس بگننگ اپنے ٹیچرز ساروں کو ہی میں اپنا رول ماڈل جانتا ہوں۔ مجھے یاد ہے میری کلاسز میں میرے ٹیوٹر ہوتے تھے حنیف صاحب، تو ابھی بھی میری جو انگلش کی گرامر وغیرہ بہت اسٹرانگ ہے، تو وہ اس وقت کے انہوں نے وہ ٹینسز کی بکس پڑھائی ہوئی تھی، رٹوائی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ایک بیس بنا دی۔ بیس بنا دی۔ اس کے علاوہ اس کے بعد اصغر صاحب تھے جو میرے پرنسپل بھی تھے اسکول کے، اور ہمارے سائنس کے ٹیچر تھے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایک لانگ لسٹ آف ٹیچرز ہیں اور رول ماڈلز ہیں۔ اب گھرکی میں الحمدللہ سر ہیں ڈاکٹر عامر عزیز، اس کے بعد پروفیسر شہزاد ہیں، پروفیسر نعیم، اجاز صاحب ہیں، پروفیسر رضوان اکرم، ڈاکٹر عتیق الزما، یہ سارے جو ہماری ٹیم ہے بڑے بڑے نام ہیں، سب رول ماڈلز ہیں، سب میرے مینٹرز ہیں، صرف آرتھوپیڈکس نہیں،
کیسے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ سب میں ان سے سیکھتا ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مینٹرز اور رول ماڈلز اگر زندگی میں نہیں ہے تو آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے. یہ سیلف میڈ مین, یہ میں اس میں بلیو ہی نہیں کرتا. یہ اگر آپ کے زندگی میں یہ رول ماڈلز, یہ لوگ نہ ہو تو آپ کہیں پہ بھی نہیں پہنچ سکتے. ان کی امپورٹنس تو بہت زیادہ ہے. سر چونکہ اب بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, جی تو نہیں چاہ رہا کہ آپ سے اجازت لی جائے, لیکن میں چاہوں گا سر کہ ایک آخری پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. ہاں جی, بالکل. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ, جو فٹ اینڈ اینکل کا ٹاپک تھا, اس سے ریلیٹڈ میں یہی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اب الحمدللہ پاکستان میں فٹ اینڈ اینکل ریلیٹڈ پرابلمس کا جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹس اب ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو بہت جو چیز ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی پاؤں میں یا ٹخنے میں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی مرض ہے جو سیٹل نہیں ہو رہا, تو پراپر اس کا تشخیص کروائیں اور علاج کریں. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے شو ویئر کا بڑا خیال رکھیں, کہ جوتے کو کبھی بھی, جوتے کے اوپر آپ نے بچت نہیں کرنی. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ انجریز اپنی پریونٹ کریں گے, تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اور وقت پہ علاج جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کہ آپ جب یوزلی جو سرجریز ہوتی ہیں اس میں عموماً مریض ایک موقع دیتا ہے آپ کو. جو مرض ہے اگر آپ پراپرلی مینیج کر لیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے, اور اگر ایک بار چیز بگڑ جائے تو پھر ساری زندگی پریشانی میں گزر جاتی ہے. تو پراپر اپنے آپ کو ریسرچ کر کے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پراپر علاج ٹائم پہ کروائیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. ایک بار پھر انتہائی مشکور, انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. جی ہاں ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر محمد سعد الیاس, ایسوسیٹ پروفیسر آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجری ڈپارٹمنٹ, گرکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہاسپٹل لاہور. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.